یہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اور میاں ولی یوسف نے جو حدیث پیش کی ہے کہ انا من نور اللہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ قول ہے، اور واقعتاً یہ حدیث پائی جاتی ہے کہ انا من نور اللہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے نور سے ہوں. اور حدیث کے دوسرے الفاظ ہیں کل شیء من نوری، اور تمام چیزیں میرے نور سے ہیں. ایک الفاظ یہ ہے کہ انا من نور اللہ والمؤمنون من نوری، کہ میں اللہ کے نور سے ہوں اور جتنے مومنین ہیں وہ میرے نور سے ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ ہم جب کبھی کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ولایت رکھتے ہیں تو اس کے سیدھے سادے الفاظ میں، عام قسم کے الفاظ میں اس کے معنی یہ ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور ہے. تو بھائی وہ کیسے ثابت ہوا؟ کیا اسلام میں، مسلمانوں میں اس بات کا کہیں چرچا ہے، اس کا ثبوت ہے؟ تو آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ صوفیہ ایک حدیث کو بیان کرتے ہیں، وہ لفظی طور پر تو حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے، لیکن معنوی طور پر اس کا مضمون حدیث کی کتابوں میں، مسلمانوں کی کتابوں میں موجود ہے، اور بہت عام قسم کی ہے حدیث اور سمجھ میں آنے والی حدیث ہے. فرماتے ہیں یعنی حدیث قدسی، یعنی ایسی حدیث گویا جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بیان ہوئی ہو. تو حدیث قدسی یہ ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کنت کنزا مخفیا، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا. کنز کے معنی خزانے کے ہیں عربی زبان میں، اور مخفین کے معنی چھپا ہوا، پوشیدہ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری ذات کا یہ عالم ہے، انا کنت کنزا مخفیا، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ چھپے ہوئے تھے اور اکیلے تھے، ان کو پہچاننے والا کوئی بھی نہیں تھا. چنانچہ حدیث پاک میں جو مستند حدیث ہے وہ یہ ہے کان اللہ ولم یکن معہ شیء. ایک وقت ایسا تھا کہ صرف اللہ ہی اللہ تھے اور ان کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی. تو یہ حدیث کی کتابوں میں ہے، اور وہ حدیث صوفیہ کے پاس ہے کنت کنزا مخفیا، کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا. تو اب کیا ہوا سا؟ یعنی ایک پوشیدہ خزانہ تھے حق تعالیٰ، اور کوئی بھی نہیں تھا، نہ ان کو جاننے والا، نہ پہچاننے والا، نہ کچھ نہیں. فاحببت ان اعرف، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر یعنی میں بالکل عام الفاظ میں معنی بیان کروں تاکہ ہر آدمی جو آسانی سے اس بات کو سمجھ لے، اور سمجھنے کے بعد اس کی تطہیر کر سکتے ہیں. فاحببت ان اعرف، بس مجھ پر اس بات کی محبت غالب ہوئی، بس میرے دل میں ایک خیال آیا، ایک محبت آئی. فاحببت، بس میں نے عزیز رکھا، پسند کیا، میں نے چاہا، ان اعرف، یہ کہ میں پہچانا چاہتا. اللہ تعالیٰ ایک پوشیدہ خزانے کے طور پر تھے، یعنی اس وقت کوئی بھی نہیں تھا، صرف اللہ تعالیٰ تھے اور اکیلے تھے. تو ان کو یہ خیال ہوا کہ میں پہچانا جاؤں، میری معرفت لوگوں کو حاصل ہو. فخلقت الخلق، پس میں نے مخلوق کو پیدا کیا تاکہ وہ مجھے پہچانے. قرآن شریف کی جو آیت ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، قرآن کی اس آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس، کہ ہم نے جنات و انسان کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے پیدا کیا ہے کہ لیعبدون، کہ وہ ہماری عبادت کریں. اب ظاہر ہے کہ عبادت معبود کو پہچاننے کے بعد ہی ہوتی ہے. جب تک کہ کسی معبود
کا اعتقاد آپ نہ رکھتے ہوں، اس کے بغیر عبادت کا تو کوئی سوال پیدا نہیں ہے۔ بلکہ کتابوں میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ حضرت ابن عباس یعنی عبداللہ بن عباس جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں تھے اور جن کو قرآن فہمی کے لیے آن حضرت نے دعا بھی فرمائی تھی، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا الا لیعبدون کے معنی ہے الا لیعرفون، وما خلقت الجن والانس الا لیعرفون۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کریں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اسی پہچان سے ہی انسان کی نجات ہے اور اس کے بغیر انسان کی نجات نہیں ہو سکتی۔ خیر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو حدیث ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، اس حدیث میں یہ بیان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی معرفت کے لیے خلق کو پیدا کیا۔ اب ظاہر ہے کہ خلق میں سب سے پہلے پیدا ہونے والے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس واسطے کہ ایک مستند حدیث میں آپ نے یہ فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت نبی ہو چکا تھا جبکہ آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی میں لتھڑ رہے تھے، یعنی مٹی جمع کر کے اس میں پانی ڈال کے ان کا یہ جسم تیار کیا جا رہا تھا، میں اس وقت نبی تھا۔ یعنی یہ ہے کہ آپ کا وجود ہو گیا، آپ کے سر پر نبوت کا تاج پہنایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو گویا سب سے پہلے انسان، سب سے پہلی مخلوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وخلقت الخلق، یعنی میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اب اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم اپنے چاروں طرف نظر ڈالیں تو آپ اس زمین کو یا کائنات کو پھیلا ہوا دیکھتے ہیں۔ یہ زمین ہے، اس کے اوپر دریا ہے، اس پہ پہاڑ ہیں، اس پہ درخت ہیں، حیوان ہیں اور پھر انسان، اور ان میں سے ہر چیز اللہ کے ایک ایک نام سے پیدا ہوئی ہے، اللہ نے ایک ایک چیز کو اپنی طرف سے بنایا ہے۔ اب ان تمام چیزوں میں سب سے اچھی چیز ایک اعتبار سے حیوانات ہیں، وہ جان رکھتے ہیں، چلتے ہیں پھرتے ہیں، اور پھر حیوانات میں اشرفیت کا درجہ انسان کو حاصل ہے کہ انسان اشرف مخلوق کہلاتا ہے، اور وہ اس لیے کہ انسان میں اللہ کی بہت سی صفتیں جلوہ گر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا سمیع، اے سننے والا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سماعت کی قوت دی ہے، دیکھنے والا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیکھنے کی قوت دی ہے، بولنے والا، کام کرنے والا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی جو تمام صفات ہیں وہ صفات بحیثیت مجموعی بہت زیادہ تعداد میں، بہت بڑی تعداد میں انسان میں جلوہ گر ہے۔ انسان کا مقابلہ کائنات کی دوسری چیز سے کیا جائے تو انسان کو اشرف مخلوق ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کی صفات زیادہ سے زیادہ جلوہ گر ہے، اس لیے انسان اشرف مخلوق۔ اب اگر سارے انسانوں میں آپ دیکھیں تو انبیاء کا طبقہ، اور انبیاء میں دیکھیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ اس لیے سب سے بلند تر ہے کہ اس میں رب العزت کا جلوہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں رب العزت کا جلوہ بہت زیادہ ہے۔ یعنی بہت موٹے الفاظ میں یہ ہے کہ جیسے آن صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارک میں 100% خدا کا جلوہ تھا اور دوسروں میں وہ پرسنٹیج کم ہو جاتا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر، سارے انسانوں میں سب سے افضل اور سب سے بڑا۔ اس اعتبار سے
کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے میں پوشیدہ خزانہ تھا اور میں نے اپنی پہچان کے لیے مخلوق کو پیدا کیا، تو اب اس میں مخلوق اول جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو آپ مخلوق اول ہیں. اچھا پھر اب یہاں سے آگے ایک اور بات یہ ہے کہ بھئی خود اللہ تعالیٰ کون ہے، یہ ایک بحث پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کون ہے کیسے ہیں یہ کیا معلوم ہم کو؟ اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو کچھ تو بیان نہیں کر سکتا، مگر قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض. بھئی اللہ کے بارے میں پوچھتے ہیں نا، دیکھو زمین اور آسمانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نور کے معنی موجود ہے. ایک نور ہے، یہ زمین آسمانوں کے اندر جو نور پھیلا ہوا ہے وہ خدا کی ذات کا نور ہے، یا خدا بھی کیا ہے؟ نور ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا من نور اللہ، میں اللہ کے نور سے، یعنی اللہ تعالیٰ نور ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نور میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نکالا. تو اس طرح سے اللہ کے نور میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور نکلا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھیں دی، کان دیے اور آپ کا پورا جسم بنایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی ایک شخصیت تیار ہوئی. تو اسی کو کہتے ہیں ولایت محمدی. لفظ ولایت کے معنی نزدیک کے ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک ہیں. وہ اس طرح سے کہ اللہ نور ہے، اس نور سے دوسرا جو نور نکلا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور. اب یہ جو باتیں میں نے آپ کو سنائی ہیں، اس کو مہدویوں میں حضرت میاں ملک جی طاہا، جن کا تخلص مہری ہے اور بندگی میاں رضی اللہ عنہ کے یہ داماد ہیں، انہوں نے اپنے کلام میں بیان کیا ہے. تو اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ مہدویوں میں کیا فلسفہ اس کا ہے. فرماتے ہیں کن تو کنزن کے بدھ خدم مستور. اشعار میں میاں ملک جی بحری فرماتے ہیں کن تو کنزن کے بدھ خدم مستور، چوز کتمان صرف خاص عبور، کرد نور نبی ز نور غیب حضور، حج ہر لائے تسجد. میاں مہری فرماتے ہیں کن تو کنزن کے بدھ خدم مستور. اب یہ کن تو کنزن مخفیاً، یہ تو ایک پوری حدیث ہے، اس کا ایک حصہ انہوں نے اس مصرے میں لے لیا. تو مطلب اس کا یہ ہوا کن تو کنزن کے بدھ خدم مستور، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شروع میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا اور چھپے ہوئے تھے. کن تو کنزن کے بدھ خدم مستور، چوز کتمان صرف خاص عبور. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوشیدگی سے باہر آنا چاہا، کرد دور نبی ز غیب حضور. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چاہا کہ پہچانے جائیں، تو اپنی پہچان کے لیے، اپنی معرفت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر کیا. تو میاں ملک فرماتے ہیں ہر ہستس ولایتس ظہور. یاد رکھو یہ ساری جو کائنات ظاہر ہوئی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ظاہر ہوئی. کن تو کندن کے وقت بدھ خدم مستور، چوز کتمان صرف خاص عبور، کرد نور نبی ز غیب حضور. پوشیدہ تھا نور نبی اللہ کی ذات میں، اور وہ نور نبی سامنے آ گیا. تو اس طرح سے اللہ کا نور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہے اسی کو ولایت محمدی کہتے ہیں. ولایت کے معنی قرب کے ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے کتنے قریب ہیں دیکھ لو. یعنی خدا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بس اور کیا. اس بات کو ایک شاعر نے اپنی ربائی میں ظاہر کیا تھا، جس کا آخری ایک مصرع ہے
بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. آج سے 50 سال پہلے جب حیدرآباد کے مہدویوں میں یہ ربائی اور اس کا یہ مصرع بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جب حیدرآباد میں پیش ہوا تو اس پر ایک تنازع کھڑا ہو گیا کہ بھائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کا مطلب شاعر نے کہنے والے شاعر نے اپنے اعتقاد میں یہ کہا تھا کہ خدا کے بعد صرف رسول ہیں. وہ اپنی جگہ صحیح ہے لیکن مہدوی کس طرح پڑھ سکتے ہیں اس جملے کو نہیں پڑھ سکتے. تو خیر بعد میں اس کو صاف کیا گیا اور میں اب یہ جو کچھ بھی عرض کر رہا ہوں وہ صرف مہدوی عقائد کے مطابق عرض کر رہا ہوں اور غیروں کے عقائد کے مطابق نہیں. مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خرد کو مہدوی ولایت محمدیہ کہتے ہیں اور غیر محمدی اس کو گویا نور محمدی کہتے ہیں، حقیقت محمدی کہتے ہیں. مہدوی تصوف کی اصطلاح میں اللہ کے نور سے محمد کا ظاہر ہونا اس کو ولایت محمدی کہا جاتا ہے. جیسا کہ میاں نے فرمایا ہے شاعر صاحب نے، کرز نور نبی غیب حضور ہر سے حسط ولایت ظہور، کہ غیب سے یعنی اللہ کی ذات میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ظاہر ہوا. تو اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بے حد قریب، تو اسی کا نام ولایت محمدی ہے. ولایت کے معنی قربت کے ہیں، قربت محمدی، ولایت محمدی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا سے نزدیک ہونا. اب اس کے بعد آگے چل کے کہتے ہیں میاں ولی فرماتے ہیں لا تعین خست رتبہ ذات. شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ تھے اور ان کی ذات کا کوئی تعین نہیں ہو سکتا، ان کی طرف کوئی انگلی سے بتا نہیں سکتا کہ منزہ بود اسم و صفات. شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے تھے کہ نہ ان کا کوئی نام تھا نہ ان کی کوئی صفات جاننے والا تھا. ظاہر ہے کہ مخلوق جب تھی نہیں اور اللہ تعالیٰ تھے تو ان کو کوئی جاننے والا نہیں تھا. ذا سکون کرد خود بر خودش حرکات. شروع میں اللہ تعالیٰ تھے، اس کے بعد خود ذات احدیت میں ایک حرکت پیدا ہوئی. تو حدیث میں کہا گیا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرِفَ، بس میرے دل میں یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں. اور اس کو میاں ملک جی مہری فرماتے ہیں ذا سکون کرد بر خودش حرکات ہر چہت ولایت الظہور. اب آخری ان کے اشعار میں یہ فرماتے ہیں وہ، کیونکہ از ذات خویش خطہ نور حق جدا کرد بہر کل امور ولایت شدہ ز غیب حضور. چوں از ذات خویش خطہ نور. تو میاں ولی فرماتے ہیں، میاں ملک جی مہری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور میں سے ایک نور کا ٹکڑا نکالا، حق جدا کرد بہر کل امور، تاکہ گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اس سے قائم کیا جائے. ولایت شدہ ز غیب حضور. تو دیکھو یہی ولایت ہے جو غیب سے ظاہر ہے. تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت اللہ کا نور ہے. تو اب شروع میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ دعوی موقت کے موقع پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اے سید محمد جون پوری، ہم نے تمہارے لیے یہ آیت مقرر کی ہے ثبوت میں کہ افمن کانا علی بینۃ من ربہ، کہ وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے بیانے پر ہو. یعنی سید محمد جون پوری اپنے خدا کی طرف سے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ نور رکھتے تھے. بیانے کے معنی ہے مصطفیٰ کا نور، اور وہ مصطفیٰ کا نور لے کر کے حضرت مہدی موعود علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. اور پھر آپ نے
جو اپنی مہدیت کو پیش کیا ہے وہ مہدیت یہی ہے کہ سارے اللہ کے بندوں کو آپ نے اس بات کا اعلان کیا کہ آؤ اور ولایت مصطفیٰ یعنی جو نور مصطفیٰ ہے اس کا فیضان حاصل کرو۔ تو اس اعتبار سے جیسے گزشتہ بھی میں نے کہا تھا، مہدویت، لفظ مہدوی تو ایک عام لفظ ہے، انصاف نامے میں ایک آدھ جگہ 2 جگہ آیا ہے، ورنہ مہدوی جن کو کہتے ہیں وہ دراصل طالبان ولایت محمدیہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نور سے بنے ہوئے ہیں، مہدویوں کو یہ کہا گیا ہے کہ اس نور سے فیضان حاصل کرو۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے آپ فیضان حاصل کریں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کی دنیا اور دنیا سے بڑھ کر کے عاقبت وہ درست ہو سکتی ہے، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو آپ طلب کریں گے تو اس نور سے آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے۔ دیدار خدا کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ کا دیدار کیا تھا، ایک عام بات ہے، اس میں میں فی الحال بحث نہیں کرتا، لیکن مہدوی خدا کا دیدار کیسے حاصل کریں گے؟ مہدوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان حاصل کریں گے، اور یہ فیضان جب ان کی آنکھوں میں پہنچے گا تو فیضان محمدی کے توسط سے وہ خدا کا دیدار کریں گے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، منطقی طور پر کوئی اس کو رد نہیں کر سکتا کہ مہدویوں کے پاس جو دیدار خدا کا مسئلہ ہے اس کا حل صرف یہ ہے کہ اگر آپ کو فیضان ولایت محمدیہ حاصل ہو گیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ